علی المرتضیٰ ہے۔ اس تو بعد حضرت سیدنا مولا حسن پاک کی ولادت ہوئی، اس ٹائم میں ایک دائی موجود سی۔ اسی طرح حضرت سیدنا مولا کائنات مولا حسین پاک آپ کی جس ویلے ولادت وسادت ہوئی اس ویلے بھی دائی موجود سی، لیکن حیرانگی والی گل ہے کہ ہر دور کے دائیاں بدلتی آئی کیونکہ شخصیات بدلتی آئی، لیکن جس ویلے باری آئی حضرت فاطمہ تے لالا دی باری آئی تے حضرت فاطمہ پاک دی شہزادیاں دی باری آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کرم نوازی فرمائی کہ حضرت حسن پاک تو لے کے حضرت محسن تک اللہ نے ایک کوئی دائی عطا فرمائی۔ اور اتنے چونکہ موضوع میرا لمبا نکل جانا ہے، اگر میں دائیاں دے موضوع کے اتنے بہ گیا کہ انہوں نے کی کچھ ویکھیا اور کی کچھ انہوں نے اس وقت اظہار فرمایا اور کی کچھ انہوں نے ویکھیا، اگر اتنے میں بہ گیا تو پھر اپنا موضوع ادھر ہی نکل جائے گا۔ ہوں عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ایک حدیث عرض کریے جیڑی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے 27 رجب المرجب دی رات عرشاں دے اتے جس ویلے میرے نبی دے نال ہم کلام ہویا اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات پاک کہ اس ویلے کہڑا کلام آپس دے وچ ہویا جڑا خفیہ کلام سی، کیوں کہ میرے نبی دے نال اس رات جیڑی رات معراج دی رات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 90,000 کلام فرمایا، 90,000 جنہ دے وچوں 30,000 کلام عام لوگوں کو دسن دا سی اور 30,000 کلام اپنے خاص لوگوں کو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا مرتضیٰ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین پاک، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت حذیفہ بن یمان انہوں نے دسن دا سی اور مزید دیگر صحابہ، اور 30,000 کلام او جڑا اللہ اور محبوب کے درمیان بہت بڑا راز سی، تے راز جڑا ہوتا ہے محبوباں دا راز، محبوب پرچہ آؤٹ نہیں کرتے ہوتے، چاک نہیں کرتے، جڑا انہاں دا آپس دے وچ راز ہوئے، انہاں دے وچوں میرے محبوب نے ایک راز دسیا ہے، جے جناب دا ذوق ہوئے تو مزید اگے موضوع بتاون واسطے وہ میں راز دا ایک جملہ پڑھ دیواں۔ سبحان اللہ۔ نہیں بس ٹھیک ہے، بس اتنے ہی چلنے اچھا سنا دیے، چلو نہیں یہ نہ دیکھا کرو، یہ دیکھا کرو کہ ذوق کتنا ہے، بس بندہ ایک بھی بیٹھا ہوئے۔ میرے نبی تشریف فرما نے، میرے نبی جب مسجد نبوی دے وچ آئے تو آپ جو ہی اندر بڑھے تو حضرت ابو ایوب انصاری آپ میرے نبی کا ذکر فرما رہے ہیں، اور بھی صحابہ تو کافی سارے صحابہ تو منقول ہے کہ انہوں نے ذکر کیتا، کہ اگوں 2 یا 3 صحابی بیٹھے ہوتے سن تو ایک ذکر کرنے والے ہوتے سن، تو اس ٹائم ذوق اتنا بنتا سی کہ ذکر کرنے والے کا دل کرتا سی کہ میں رات نہیں اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہی رہا، ٹھیک ہے نا۔ تھوڑا جب ذوق انہوں والا بناؤ، پاکاں والا، وہ پاکاں والا جب ذوق بن گیا تو انشاءاللہ العزیز پھر لطف آ جائے گا، جیون کا بھی لطف آ جائے گا تو مرن کا بھی لطف آ جائے گا۔ تھوڑا جا ذوق پیدا کرو تو میں وہ فرمانے والی شان پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مینو آکھیا، حدیث دیاں 2 قسم نے، ایک حدیث نبوی جہاں میرے نبی دی زبان کے وچوں نکلی، تے ایک حدیث قدسی۔ حدیث قدسی کنوں آدھے نے کہ آکھے اللہ تے زبان میرے مصطفیٰ دی، فرمان اللہ دا ہوئے تے زبان میرے مصطفیٰ دی ہوئے۔ تے اگر اتنے تھوڑے جی میں بند کرن لگ جاواں کہ قرآن بھی تو اللہ دا فرمان ہی ہوتا ہے، تو پھر قرآن تے حدیث دے وچ فرق کی رہا، یہ بھی میں انشاءاللہ کسی ویلے عرض کراں گا، لیکن ہن چونکہ میں جلدی موضوع کو اگے لے کے جانا ہے، توجہ نال سماعت کرو گے۔ میرے اللہ نے میرے نبی نو ارشاد فرمایا، کی فرمایا؟ توجہ ہے آپ کی؟ سبحان اللہ۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا، میرے نبی نو کی فرمایا؟ ان اشجار الانبیاء، آئے میرے محبوب دوسرے نبیوں کو بھی میں پیدا کیتا ہے، تینوں بھی پیدا کیتا ہے، لیکن فرق ہے کہ انہوں نے علیحدہ درخت جڑے نبوت کے درخت نے، انہوں نے جڑاں دے وچوں، انہوں نے پھلاں دے وچوں، انہوں نے پتیاں دے وچوں سارے نبیوں کو پیدا کیتا ہے۔ تے میرے نبی نے ارشاد فرمایا انا و علی، آئے علی تینوں تے مینوں اللہ نے ایکو درخت دے وچوں بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنے میں بند کراں تے یہ بھی بڑی لمبی گل نکل جائے گی کہ کیڑی ہستی ہے جنوں ایک درخت دے وچوں میرے اللہ نے میرے نبی دے نام پیدا فرمایا ہے۔
فضیلت ہے، خصوصیت نہیں. کیوں کہ حضرت ابو بکر بھی اس درخت دے وچوں پیدا ہوئے جہے درخت دے وچوں میرا نبی پیدا ہویا. حضرت عمر بھی اس درخت دے وچوں پیدا ہوئے جتوں میرے نبی دا نور مبارک. کی گل بڑی طویل نکل جائے گی، میں تھوڑا جہا کلوز کر کے چلنا چاہنا. ہن میرے نبی نے ارشاد فرمایا آئے علی تو تے میں ایک درخت دے وچوں انا و انت یا علی شجرۃ واحدہ. آئے علی تو تے میں آپ تو میں ایکو درخت دے وچوں آئے ہیں. خوف نہیں بنتا پیا. تو تے میں ایکو درخت دے وچوں آئے ہیں. ہویا کی فرمایا کہ الفاطمہ تو صبرتھا والحسن والحسین اقسانھا. آئے میرے علی جہے درخت دے وچوں اللہ نے تینوں تے مینوں پیدا کیتا ہے اس درخت دی جڑی ٹہنی ہے وہ ٹہنی فاطمہ ہے تے اُتے جڑے پھل لگدے نے وہ میرا حسن تے میرا حسین. ٹھیک ہو گیا. او میرا الحسن والحسین اقسانھا. حضرت حسن تے حضرت حسین اے دوویں انہاں ٹہنیاں دے پھل نے. تے ہویا کی فرمایا کہ جہے بندیاں نے آ کے ومن طلقھا جہے بندے نے آ کے اس درخت دی کسے ٹہنی نو پھڑ لیا. توجہ کسے ٹہنی نو پھڑ لیا؟ تیرے والی ٹہنی نو پھڑ لیا یا میرے والی ٹہنی نو پھڑ لیا یا حسن والی ٹہنی نو پھڑ لیا یا حسین والی ٹہنی نو پھڑ لیا یا فاطمہ والی ٹہنی نو پھڑ لیا. جیڑی ٹہنی نو بھی آ کے پھڑ لیا ادخلہ اللہ تعالی الی الجنہ. اللہ تبارک و تعالی انہوں جنت دے وچ ضرور داخل فرمائے. جو فرمائیے اچھا اس تو بعد کہ میرے کولے گل کوئی نہیں سی تے اس تو بعد کہ تواڈے کولے بھی پہچانن دی کوئی ہمت کوئی نہیں سی. یہ آخری حد ہوندی ہے بندے دی پہچانن دی جویں تسی پہچائی. خیر اللہ تبارک و تعالی سانو سونیا دے نام تے کم از کم اپنا سینہ کشادہ رکھیا کر. اے میں اگے بھی عرض کرتا رہنا تے ہن بھی میں عرض کرنا کہ سونیا دے نام تے اپنا سینہ کشادہ رکھیا کر تے اپنی پیشانی خوشنما رکھیا کر. اینا سونیا ساری بخشش فرماونی ہے کسے ساڈے کام نہیں آونا. ہاں اینا سونے ہی ساری بخشش کراونی ہے. تے جہے سونے نے بخشش کراونی ہوئے نا اگر ایتھے میں نے ایک بندہ آتا ہے کہ فلانی جگہ ووٹ دسا ہے میں کہ جو خیر ہوئے آخر ہو نہیں تو کچہریاں تے تھانے دے وچ تک کام آندا ہے نا تے میں کہ تسی کام ہی بندے والا کرو جہاں تھانے دے وچ اپن جاون دی لوڑ ہی نہ پوے. بیٹھے ہو بات کہے ہو میں کہ جناب اور کام ہی بندے والا کیتا کرو نا جہاں تھانے دے وچ جان دی لوڑ ہی نہ پوے. ہن ہویا کی جہاں تینوں تھانے جو چھڑاوے اوندا بڑا نام لینا ذوق نال تے جنہیں دوزخ تو چھڑاونا ہے اوندا کوئی نا ہی کوئی نہیں. آپ اگے حدیث پڑھنا جے جناب دا ذوق رہا تھا جے جناب دا ذوق نہ رہا تو پھر آپ دو چار کہانیاں سنا کے ٹائم ہی پاس کرنا ہے نا. ہن توجہ ہوے تو ایک مرتبہ میرا سینہ بھی ٹھار بلند آواز نال بول سبحان اللہ. بس آ ذوق تھوڑا جا ہوے نا تے بولن دا مزہ آ جاتا ہے. حضرت مولا حسن پاک تے مولا حسین. اچھا مولا حسن پاک دی ایک دفعہ ملاقات ہوئی. ایسے تو روزانہ ہوتی اس ملاقات لیکن ایک دفعہ ایسی ملاقات ہوئی. ملاقات کی ہوئی؟ حضرت امام حسن پاک فرماتے پہ حسین چھوٹے بھائی جی حضرت جی بڑے بھائی فرمایا کہ ایک مقام ایسا ہوئے گا تیری زندگی دے وچ کہ اگر اس وقت میں زندہ ہوتا نا تے میں تیرے نام تو اپنی جان قربان کر دیا پر تینوں کچھ نہ ہو دے گا. مٹھا مٹھا بول سبحان اللہ. تسی مٹھے پہ جاندے ہو تسی آندے جے مطلب سانوں نہ قربان ہونا پے جاندے. میں اگے بھی عرض کیتا میں کہ بھئی اللہ تبارک و تعالی وہ جانور اپنی بارگاہ دے وچ قربانی قبول کرتا ہے جڑا بے عیب ہوے. ایویں ہے یا نہیں؟ تے اگر حضرت اسماعیل ذبح ہو جاندے قربان ہو جاندے تو پھر یقین کرو کوئی آپ دی انگل وڈی پھردا ہویا کرے تے کوئی آپ دا کان وڈی پھردا ہویا کرے کوئی آپ دی لت وڈی پھردا ہویا. پوچھیا کیوں؟ یہ کیوں؟ کہندا ہے جی اللہ دی بارگاہ دے وچ تو پھر پاکیزہ اور جو ہے نا جن دے وچ عیب کوئی نہ ہوے غیر جو عیب والا ہوے وہ قبول ہوتا ہے نا. تو حضور میری تو پوری لت ہی کوئی نہیں لیا میں تو اللہ کی بارگاہ چ قبول نہیں ہونا. ایویں ہونا سی یا نہیں؟ وہ بولو تو صحیح ایویں ہونا سی. تو پھر کوشش کر کہ کم از کم تیرے پلے کوئی ایک ادھا عمل تو ایسا ہوئے جہاں مولا حسین ویکھ کے آکھے کہ گناہگار ضرور ہے پر ساڈے نام تے جو ٹھر جاتا سی. ساڈے نام تے دل چ ٹھنڈ پی جاتی سی. یا اللہ اور تو میں سفارش نہیں کرتا یہ سفارش کرنا کہ یہ بخشش کر دے جب ساڈا نام آتا سی نا دل دے وچ
پی جاتے تھے. اے ٹھنڈ تیری بخشش کرا دے اللہ تبارک و تعالیٰ کرم نوازی فرماوے. ہوں ایک بندہ مجھے کہن لگیا آتا ہے جی مولوی جی، میں کہا ہاں جی اے ابتدائی طور پہ گل کر کے انشاءاللہ کے نکلنے ہیں. میں نے آتا ہے جی مولا حسین کو شہید کرنے والے سن نا انہوں کا تین پتہ ہے؟ میں کہا جناب وہ دسو اپنی سونی زبان دے وچوں. کہن لگیا یہ مولوی تے حافظ قرآن سن جنہیں مولا حسین کو شہید کیتا. بیٹھے ہو ویسے ہاں تو خوش ہونا چاہیے سی کہ اپنا نام لینا ہو. میں کہا بالکل صحیح آتا پہ ہے کہ وہ مولوی سن تے وہ شہید کرنے والے مولوی تے داڑیاں والے سن. پر جس ویلے شہید کیتا نا تو مولا حسین نے پتہ کی دعا کی سی؟ یا اللہ ایک تو یہاں پوری داڑھی زندگی چ نصیب نہ کری تو دوسرا یہاں زندگی چ قرآن نہ عطا فرمائی. توجہ زندگی چ قرآن نہ عطا فرمائی. ہوں جتھے مرضی چلا جا ایڈیاں ایڈیاں ہون گیا تو آخن گیا ہم بھی حسین کے آ چکے ہیں. لب لے قاتل کون ہے؟ لب لے پتہ لگ گیا. اچھا لب لے. ہوں چھوٹیاں چھوٹیاں داڑیاں اتنے اشتہاروں کے اتنے کی لکھن گے؟ اشتہاروں کے اتنے یہ نہیں لکھنا کہ قاری القرآن حافظ القرآن، یہ نہیں لکھن گے بلکہ کی لکھن گے قاری القصائد حافظ القصائد. وہ مرے قرآن دا مرتبہ افضل ہے یا قصیدے دا مرتبہ افضل ہے؟ تو قاری قرآن لکھ. آخر اصل گل یہ صحیح کہ ساتھ وچوں قاری قرآن کوئی ہوتا نہیں. میں کہ مطلب نتیجہ واضح ہے کہ شہید کرنے والا جیڑا بھی یہ شہید کرنے والا اج تک نہ وہ حافظ بن سکے تو نہ وہ داڑھی پوری نصیب ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسرا پہلی سی نیٹ کے اتنے بڑی عجیب گل پیا کرے جی میرے تو سمجھ تھوڑی تھوڑی آ گئی ہے تو پتہ نہیں نہ سمجھ دے پتہ کی کہن لگیا آدھے یہ جڑے مولا حسین کو شہید کرنے والے پتہ کون ہیں؟ میں کہ دسو اکھے یہ صحابہ کرام کی اولاد سی. صحابہ کرام کی اولاد. ہوں میں گل کرنی ہے کہ اللہ کرے تینوں آ جائے سمجھ تو انشاءاللہ گل بن جائے گی. کون سی شہید کرنے والی؟ صحابہ کرام کی اولاد سی مولا حسین کو شہید کرنے والی. میں کہ مثلا آخر عمر بن سعد حضرت سعد ابن ابی وقاص کا پتر ہے یہ شہید کرنے والا سی مولا حسین کو. میں کہ جناب ایک پاسے نظر ماری ہے تو دوسرے پاسے نظر کیوں نہیں جاتی کہ کہڑے پاسے؟ تو میں کہ جہاں شمر سی شمر یہ رشتہ پتہ ہے کہ کی رشتہ سی؟ آخر نہیں جی. میں کہ جہاں شمر سی نا بابا جی شمر یہ شمر حضرت علی پاک دا سکا سالا سی. کی سی بولو؟ اچھا جنہوں سارے پیارے ہو چپ رہو باقی والے بولو کی سی؟ سکا سالا سی. حضرت ام البنین حضرت علی دی گھر والی ہے حضرت ام البنین حضرت علی دی گھر والی. اوے حضرت عباس دی ماں حضرت ام البنین حضرت علی دی گھر والی تے ایندا سکا بھائی سی کون؟ شمر. میں کہ جناب جی ادھر سعد ابن ابی وقاص دا پتر نظر آیا تے شمر والے پاسے نظر مارو. بیٹھے ہو نہیں بیٹھے ہو چلو آپ چھڑ دینے نہیں اس پاسے نہیں آپ پہنے شمر والے پاسے نظر مار. ہوں حضرت سعد ابن ابی وقاص ہے کون؟ صرف ایک گل کر کے اگے نکلنا کہ سعد ابن ابی وقاص وہ بندہ ہے جی ذوق آئے تو مزہ آ جائے گا سمجھ آ جائے گا. حضرت سعد ابن ابی وقاص وہ ہے میرے نبی کے کولے آیا جنگ عہد والے دن تے آ کے پتہ کی کہن لگیا آندا یا رسول اللہ اج میرا دل کردا میں تہاڈی ذات دے اوتے پہرا دیواں. میرے نبی دے اگے ہو کے بہ رہا. کافر تیر چلاندے نے اپنا سینہ اگے کر دیندا ہے تے میرے نبی تیر پچھوں دیندے نے تے نالے پتہ کی آکھدے نے اوے سعد پوری کائنات اپنا ماں باپ میرے قدماں تو قربان کر دیے اج میں محمد اپنا ماں باپ تیرے قدماں تو میں تیرے تو قربان کرنا مار نہ کافراں نو. سعد ابن ابی وقاص او مرد کلندر ہے جن دے اتوں میرے محمد نے اپنے ماں باپ قربان کیتے ہیں جی. او سعد ابن ابی وقاص ان دے بارے دے وچ گلاں کہ اس کا بیٹا تھا شہید کرنے والا. بعض اوقات اولاد نلائق بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا. بعض اوقات اولاد نلائق ہوتی ہے اندا دوست جڑا ہوتا بندہ پیو دے اوتے نہیں دے سکتا ہوتا. اولاد نلائق ہوئے تو پیو پیو ہوتا ہے پتر پتر ہوتا ہے. ذوق ہے آپ کا سبحان اللہ. ہوں کئی نے جہے حضرت معاویہ پاک کے اتنے حملہ کرتے ہیں یزید کا سہارا لے کے. حالانکہ حضرت امیر معاویہ پاک نے انشاءاللہ شان بیان کریں گے تو ہم پتہ لگے گا کہ حضرت معاویہ ہے کون اور اللہ نے انہوں کیا مقام عطا فرمایا سی. صرف واپس آنے اپنے موضوع کی طرف
جس ویلے حضرت امام حسن حسین پاک رات دے تاریکی دے وچ گئے نا ولید بن عقبہ دے کولے، بس کریے سبحان اللہ، ولید بن عقبہ دے کولے گئے نا تے انہیں اگوں پتہ کیا کیا، انہیں آخیا جی یزید کی بیعت کریں، آپ نے فرمایا نہیں ہو سکتا۔ ہن جیڑا جملہ بولیا نا میرا مولا حسین نے، اس جملے دے اوتے اگر توجہ کریے تو میرے ورگے دی اصلاح ہو جاتی ہے، میرے ورگے گناہگار دی۔ ہن توجہ نال سماعت کریں گا، او لفظ جڑے میرے مولا حسین دی زبان دے وچوں نکلے اج بھی البدایہ والنہایہ دے وچ بھی موجود نے اور دوسری دیگر کتاباں دے وچ بھی یہ لفظ موجود نے۔ اس تو پہلے میں ایک لفظ عرض کر دیاں، مروان اتھے نال بیٹھا سی ولید بن عقبہ دے، تے جس ویلے انہیں دعوت دیتی نا کہ یزید کی بیعت کریں آپ، تے حضرت مولا حسین نے فرمایا کہ یزید کی صداقت کیا ہے تمہارے پاس؟ تے وہ جڑا مروان بیٹھا سی نا، مروان کہنے لگیا جی میں گواہی دیتا ہوں کہ یزید بڑا پاکیزہ بندہ ہے۔ توجہ ہے، یزید بڑا سمجھ نہیں دے گا پاکیزہ بندہ ہے، لہذا بڑا پاکیزہ بندہ ہے۔ کہ حضرت حسین پاک نے او حدیث میرے نبی نے پڑھ کے سنائی جی میرے نبی نے ارشاد فرمائی، جی جناب کا ذوق ہوئے تو حدیث بھی سن لیندے ہوتے ہو۔ ایک دفعہ حضور کی حدیث تے بلند آواز نال بول سبحان اللہ۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ما شہید السوء نسخ فی القبر خنزیر۔ میرے نبی ارشاد فرماندے نے جڑا جھوٹی گواہی دے وے، جڑا جھوٹی جا کے قسم دے وے گا، میرے نبی ارشاد فرماندے نے قبر دے وچ بند کر کے جدوں واپس آون لگن گے اللہ تبارک و تعالی فرشتیاں نوں آرڈر دے وے گا ایندی شکل خنزیر والی بنا دیو، ایندی شکل خنزیر والی بنا دیو، مسلمان والی ایندی شکل نہ ہوے تاکہ قیامت والے دن مینوں ملے ایندی شکل ہی میرے محمد دے امتیاں والی نہ ہوے۔ سبحان اللہ، بچو ہے ادھا اسدہ کسے لے کی نہیں ہے، دنیا دی بھٹے پہ ہوئی گیا۔ یہ تو میرے نبی نے دعا منگی یا اللہ میرے چہرے دا واسطہ مہربانی فرما، کسے دی شکل نہ بھی گاڑی میرے پتی جی، کسے دی شکل، یہ تو دنیا دے اوتے تیرا پردہ رکھیا گیا ہے، اور کئی تو دنیا دے اوتے بھی یہ تو ظلم کر کر کے مرے تے ترے مہینے انہوں نے سکرات لگی پئی ہے، تو پتر پتہ کی آندا ہے اے بابا جی نیک بڑے سن، اللہ چاہتا ہے کہ انہوں دنیا دے اوتے ہور رکھ لئیے ذرا، توجہ ہے۔ تے جب مرن لگے تے بابا جی اتنے نیک سن کے بوتھی بھی چپی ہوئی پئی، ڈنگی بوتھی ہوئی پئی ہے۔ ایتھے اگر چھوٹی جی گل کردے ہیں تے جناب دے ذوق واسطے اے نہ بعد دے وچ سوچیا کر گلاں کریا کر کہ جناب موضوع کیڑا ہوندا ہے تے جاندا کیڑے پاسے، مثال واسطے ہوندی ہے گل۔ جس ویلے حضرت نظام الدین آئے نا بابا فرید دا چہرہ دیکھن واسطے، چہرہ دیکھ کے تے بندیاں نوں پتہ کی کہن لگے آندے نے اوئے اکٹھے ہو جاؤ، انہاں کیا کی ہو گیا؟ انہاں آکھیا میرے پیر دا چہرہ دیکھ کے دسو کہ اللہ دے ولی اس دنیا دے اوتے ہیں یا نہیں؟ اگر ہیں تو پھر دیکھ لو اج میرے پیر دے چہرے گواہی دیندا پیا ہے کہ میرا نبی بھی سچا ہے، میرے نبی کی شریعت بھی سچی ہے، اور میرے نبی کے امتی کا ہر ولی سچا ہے۔ جو ہے اچھا پہلے کہ گواہی جڑا جھوٹا دے، حضرت مولا حسین پاک نے جدو حدیث پڑھ کے سنائی نا تے مروان یہ جڑے ہوندے نا اپنے آپ کو بڑے پھڑیاں سمجھتے ہیں، اس ٹائم اپنی بڑی توہین سمجھتے ہیں کہ جناب میری یہ توہین ہو گئی، اور چہرہ بگاڑ کے بہ گیا تے کان دے وچ کہن لگا ولید دے کہ حسین قابو آ گئے، اینوں ایتھے قتل کر دے، ایتھے قتل کر دے۔ تے حضرت مولا حسین پاک نے پیچھے ہٹ کے دیکھا، فرمایا اے تو والے رسول تو مقامے گا، تو والے رسول کو قتل کرے گا، تیریاں نسلاں بھی لگ جان تے میرے محمد دے خون نو ختم نہیں کر سکتی، قیامت تک میرے محمد دا خون چلے گا، قیامت تک۔ تو کون ہونا ہے میرے محمد دی نسل کو ختم کرنے والا؟ بڑی سونی خوبصورت گل کی تھی۔ اے رات تریوی رجب دی، ہن مولا حسین پاک کہے میرے نبی دے روزہ انور دے اوتے ہاتھ بن کے انہوں نے جڑی گل کی تھی کہ جناب دا ذوق ہوئے تاں گل بڑی خوبصورت کر کے نے مٹھا مٹھا ذوق بن جائے تو گل کر دیے، سبحان اللہ، تواڈے مٹھے مٹھے ذوق دے وچ گل کریے۔ اچھا جنہاں نوں اجے بھی ذوق نہیں آیا وہ مٹھا مٹھا آکھو سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ تو تواڈا مٹھا مٹھا ذوق ہے، تے کدے صحیح بن جائے تو کیا بات ہے۔ ہن توجہ، ہاتھ جوڑی
مزہ آ گیا. خیر اگے چل کے میں عرض کرنا جس ویلے مولا حسین نے میرے نبی دی بارگاہ دے وچ حاضری دتی نا تے اوتھے لوگاں دا منظر بڑا عجیب سی. بہرحال وہ منظر نہیں میں بیان کراں گا, اگے نکلنے موضوع تھوڑا جا کے کرنے ہیں اور ایتھے انشاءاللہ موضوع رہ جائے گا, پھر کسی ویلے پورا کریں گے اگر زندگی رہی تا. ہن ہویا کہ جس ویلے مولا حسین دی بارگاہ دے میرے نبی دی بارگاہ دے وچ حاضری دے کے مولا حسین واپس آئے نا, ساری زندگی رنگ کی سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. میں ساری زندگی نہیں رہنا, تساں کہنا ساری زندگی رہ جانا ہے. اچھا خیر توجہ نال سماعت کرے گا. ہن جس ویلے ہویا نا یہ حاضری دتی اتوں او رات آ گئی معراج والی جیڑی رات دو بندیاں نے اس امت کی بگڑی بنائی ہے. دو بندیاں نے کہڑے کہڑے؟ معراج 27 والی رات میرے نبی نے میرے اپنے امتیاں کی بگڑی بنائی ہے. سبحان اللہ. تے حسین پاک نے کربلا دے وچ جا کے اسلام کی بگڑی بنائی ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, اسلام کی بگڑی بنائی ہے کہنے مولا حسین پاک نے. ہن توجہ نال سماعت کرے گا, بڑا لطف آ جائے گا. مولا حسین جدو جان لگے نا مدینے دے وچوں, لوگ آکھیا سرکار تسی ایتھے رہو مدینے دے وچ, تسی کائنات دی سب تو بڑی درگاہ دے سجادہ نشین ہو, سبحان اللہ. تسی ایتھے رہو. لوگ آمن گے تواڈے ہاتھ بھی چومن گے, نظرانے بھی دین گے, تواڈیاں خدمتاں بھی کرن گے. آپ نے فرمایا کملا ہو گیا ہے, میں نظرانیاں نو ویکھاں یا محمد دے دین نو ویکھاں. آج دین نال محبت ہوے تے ایک دفعہ تے کہہ دے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا ہویا کی توجہ, میں دین نو قربان نہیں ہوندے دیکھ سکدا, میں اپنے آپ کو قربان کر سکنا. ہن مولا حسین اتھوں تیاری کر کے چلے نے تے آپ دے نال بندے کتنے سن جس ویلے مدینے دے وچوں روانہ ہوئے نے اس وقت کتنے صحابہ سن؟ 72 تن سی. بولو نہیں ہاں سنیا ہے نہیں. آپ دے نال جڑے اس ٹائم رفقات تیار ہوئے مدینے دے وچوں جڑے رفقات تیار ہوئے وہ 145 کی تعداد دے وچ سن. ایک جملہ جو بچا سکیں تو میں صرف ایک جملہ بولن لگیا جڑے کہ کون سے صحابہ آپ کے ساتھ گئے تھے, کون تھے آپ کے ساتھ لڑنے والے. ہن میں جملہ بولتا پیا, اللہ کرے جی سمجھ آ جائے گا. آپ دے نال کتنے فرد گئے؟ 145 آپ دے نال گئے, بشمول عورتاں جو پردے دار مستورات سن وہ 145 بنا کے آپ کربلا کی طرف چلے نے. لیکن پہلے مکے جان گے, مکے جا کے پھر کربلا کی طرف. ہن جس ویلے مسئلہ یہ بنیا مدینے دے وچوں ٹرے تا پورا دا پورا جڑا خاندان اہل بیت سی, حضور دا خاندان سی, ان دے ٹوٹل افراد 21 سن. سبحان اللہ. توجہ ہے کتنے سن؟ 21 افراد سن. 21 افراد ٹوٹل 21 افراد سن. خان اس قافلے دے نال. میں یہ سوال میں کردا پھرنا, مینوں کوئی جواب نہیں اجے تک ملیا کہ خاندان نبوت دے ٹوٹل 21 افراد سن مولا حسین دے نال, تے باقی والے جڑے افراد سن وہ کون سن؟ توجہ ہے. سبحان اللہ. باقی والے کیڑے سن, کون سن وہ جڑے باقی والے سن؟ اس کا مطلب ہے ماننا پڑے گا کہ حسین کربلا کی طرف بعد میں چلے ہیں, ان سے پہلے میرے نبی کے یار صحابہ چلے ہیں. سبحان اللہ. نمازیں پڑھے جا, اذانیں دیے جا, شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا. نمازیں پڑھے جا, اذانیں دیے جا, شب و روز